وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی آزادی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کا ناک شروع ہوتا ہے. آخری کلاس میں اس طرح نہیں پڑھ سکا, لیکن پھر اس کے بعد میرا پڑھائی سے ناتا ہی ٹوٹ گیا. پھر میں نے جتنی بھی پڑھائی کی ہے نا آج تک وہ اپنے والدین کے لیے کی ہے. اب نان کے داد کے دونوں کی طرف سے لوگ میں تھوڑا بہت ہو, بالکل صحیح, وہ آپ کے اندر نا خود بخود ہی ہو جاتا ہے کہ ڈی یار این یہ اے تو میں اچھی چیز ٹرانسفر ہے. ہو جاتا ہے وہ. اگر آپ محفوظ ہی نہیں ہے, تحفظ نہیں ہے, ایک ریاست آپ کو تحفظ نہیں دے سکتی نا, تو اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں رہتا. لیکن جب آپ یہ کر لیں گے تو اس کے بعد اور لالچ اگر آپ رکھیں گے تو میں تو اس کو بے معنی سمجھتا ہوں. تو میں اس میں سے نکل چکا ہوں. تو اس میں میرے ہاتھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے میں کر لوں, تو اس میں خوشی ہوتی ہے. مجھے ایوارڈز ملنے کی خوشی نہیں ہوتی تھی. اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ جو لڑکی تھی, یہ فری پر ہاں, جن نے بعد میں بو گاڈا گایا, یہ کچھ نہیں چوکے چھکے مارتا ہوں. موسیقی کے اندر آگے جس طرح کے گانے بنائے, جس طرح کے کام کیے, پھر لوگوں کے اندر گئے, برداشت بھی بہت آئی, صبر بھی آیا. جوہر ٹاؤن میں 20 سال بعد آیا ہوں. 20 سال پہلے جب آپ سے ملنے آیا تھا تو یہ سارا علاقہ بالکل ویران ہوتا تھا. تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, میں نے آپ سے پوچھا جواب یہ آپ کہاں رہتے ہیں. تو آج چیزیں بدل گئی ہیں. جواد احمد ہمارے جیسے جیسے ہم جوان ہوئے اس طریقے سے ہماری زندگی میں جواد احمد ایک بڑا اہم کردار رہا. ہم اپنے بچپن کے ساتھ آپ کو جوڑتے ہیں. آپ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیے. یا میرا تو بچپن جو تھا نا بڑا عام لوگوں جیسا تھا, کیونکہ میرے والدین مڈل کلاس سے تھے, مڈل کلاس کے پروفیسرز تھے اور پڑھاتے تھے دونوں. والد صاحب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھاتے تھے, امی لاہور کالج آف ویمن میں پڑھاتے تھے, اور دونوں سیاسیات کا موضوع پڑھاتے تھے, پولیٹیکل سائنس. تو میں جو تھا, چونکہ ان کا بیٹا تھا, اس لیے, اور بھی ہمارے 3 بہن بھائی اور ہیں, ایک بڑی بہن ہے, پھر 2 میرے سے چھوٹے بھائی ہیں. تو ہم اسی طرح پلے بڑے جیسے کوئی بھی مڈل کلاس کے بچے جو ہیں وہ پلتے بڑھتے ہیں. تو کوئی خاص بات نہیں تھی, بس یہ تھا کہ والدین بڑے پروگریسو تھے, انہوں نے آزادی دی ہوئی تھی ہمیں کہ جو دل کرتا ہے ہم چوز کریں اپنے لیے. میں پہلے کرکٹ بھی کھیلتا رہا, فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی, پھر یونیورسٹی کا کیپٹن رہا, کلب کا کیپٹن بھی رہا, پھر ویلز کپ کا آخری میچ میں نے کھیلا تھا, جو میرا آخری میچ تھا ویلز کپ کا تھا. اس کے بعد میں نے بیٹ کو بڑا کم ہاتھ لگایا, پھر یہ موسیقی شروع کر دی. تو دھن ایک ہی تھی کہ مشہور ہونا ہے بس, کیونکہ ذہن میں تھا کہ آخرکار سیاست کرنی ہے. بس وہ سفر جو تھا وہ لمبا ہوتا گیا, کیونکہ شروع میں جو ہے وہ جو گانے میں نے بنائے تھے وہ سوسائٹی کے اوپر تھے. لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں تو وہی گانے چاہیے جو جس پہ ہم ڈانس کر سکتے ہیں, یا جس پہ ہم کوئی لو سانگ ہوں, ہم آپس میں بات چیت کریں, محبت کی بات کریں. تو پھر میں نے وہ کافی عرصہ کیا. میرے پہلے البم میں جو ہٹ ہونے والے گانے تھے وہ 2 بڑے گانے تھے, 3 تھے لیکن 2 زیادہ بڑے تھے. ایک وہ کہندی ہے سیاں میں تیریاں, وہ بھنگڑا تھا, اور ایک تھا بن تیرے کیا جن. وہ دونوں, ایک رومانٹک ایک بھنگڑا, اور تیسرا گانا اللہ میرے دل کے اندر تھا, لیکن وہ تیسرے نمبر پہ تھا پاپولیرٹی میں. پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے یہ میوزک کرنا پڑے گا اگر میں نے لوگوں کے اندر جانا. تو اسی طرح پھر وہ ٹائم بھی گزر گیا. پھر ایک ٹائم آیا کہ میں نے کہا پھر اب سیاست شروع کی جا سکتی, کیونکہ اب میں پورے پاکستان میں کراس سیکشن میں نون ہوں, لوگ میری بات بھی سن لیتے ہیں. تو پھر یہ شروع کر دیا. ضدی بچے تھے؟ کسی کے ساتھ ضدی نہیں تھا, اپنے ساتھ بہت ضدی تھا کہ دھن آ گئی کسی چیز کی, دھن پکڑ لی تو بس پھر وہ ضرور کرتا تھا. تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ جتنے مرضی مشکلات آئیں, پھر کرنا ضرور ہوتا تھا. اس طرح کا ضدی تھا, اپنے ساتھ تھا. مطلب اپنے ساتھ چیلنج, اس کو آپ اس کے ساتھ زیادہ کھیلتے تھے, اپنے چیلنجز کے ساتھ؟ بالکل, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے
دنیا میں نا آخرکار مر جانا ہے سب نے, میں نے بھی مر جانا ہے, سب مر جاتے ہیں. ڈیتھ سب سے بڑی ریئلٹی ہے. ہر زندہ ہونے والا انسان, پیدا ہونے والا انسان اپنی موت لکھوا کے آتا ہے. ناٹ ان دا میٹافزیکل ریلیجیس سینس, پر میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ مرنا تو ہے ہی اس نے, کب مرنا ہے تو اسے نہیں معلوم. تو میرے ذہن میں تھا کہ اب یہ جو بھی ٹائم ہے اس کو جتنا بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے, سوائے یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی آزادی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کا ناک شروع ہوتا ہے. تو وہ کسی کو تنگ کیے بغیر آپ جتنے بھی آزادی سے رہ سکتے ہیں, میں نے سوچا کہ اپنی جو بھی چیزیں میں کرنا چاہتا ہوں لائف میں وہ میں بہت جد و جہد کے ساتھ اور بہت لگن کے ساتھ کروں گا. اسکولنگ کہاں تھی آپ کی؟ اسکولنگ میری پہلے میں کیتھیڈرل اسکول سے میں نے او لیولس کیا تھا. اس زمانے میں 3 اسکولس میں صرف او لیولس ہوتا تھا. ایک ہمارے اسکول میں ہوتا تھا, ایک ایچ ایس این کالج میں, اور ایک سینٹ اینتھنیز میں, لاہور کی میں بات کر رہا ہوں. اور پھر میرا جو لاسٹ ایئر تھا اس میں مجھے پتا چلا کہ بیکن ہاؤس اکیلا ہی تھا اس وقت, بیکن ہاؤس نے بھی یہ کروانا شروع کیا. تو میں ان کا پہلا بیچ تھا جب میں پاس آؤٹ ہوا تھا. ہمارا اسکول تو خیر پرانا او لیولس کروا رہا تھا. تو وہ اس لیے اسکول فرق تھا باقیوں سے کیونکہ میں نے میٹرک نہیں کیا, اور او لیولس کے لاہور میں ٹوٹل بچے جو تھے وہ میرا خیال ہے 1000 بھی نہیں ہوتے ہوں گے. اس لیے اسکولنگ میری جو تھی وہ میرے والد صاحب نے جو بھی وہ ایک اس دور میں اچھی کروا سکتے تھے انہیں کروائی. پڑھاکو بچے تھے؟ پڑھاکو نہیں تھا لیکن فرسٹ آتا تھا کلاس. آتا تھا. ہاں پڑھاکو نہیں تھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نا تھوڑا سا شارپ تھا اس معاملے میں کہ مجھے لگ جاتا تھا پتا کہ کیا پیپر میں کیا آئے گا. وہ کئی دفعہ پاس پیپرز پڑھ لیتے تھے, کئی دفعہ سینئر سے پوچھ لیتے تھے کہ آپ کے زمانے میں کیا ہوا تھا, کیونکہ مجھے اور چیزیں بڑی کرنی ہوتی تھی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ میں پورا کورس کروں. لیکن جو میں کرتا تھا نا پھر میں بہت وہ دل لگا کے کرتا تھا. تو کئی دفعہ زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ وہ آ جاتے تھے کویشچنز, اور آپ کو پتا تھوڑی بہت تو چوائس اس میں بھی ہوتی ہے. آپ نے 8 میں سے 5 کرنے ہیں یا 7 میں سے 4 کرنے ہیں, تو وہ مل جاتی تھی. تو فائنل ایئر میں البتہ میں فرسٹ نہیں آیا کیونکہ اس وقت میں نے کرکٹ کھیلنی شروع کر دی تھی. جب میں نے او لیولس کا فائنل دیا تو میں بلکہ 3rd آیا کلاس میں اس میں, کیونکہ میں نے کرکٹ اتنی زیادہ کھیلنی شروع کر دی کہ میں انڈر 19 کھیلنا شروع ہو گیا. تو ہمیں بہاول پور, کراچی, حیدرآباد اس طرح ان شہروں میں جانا پڑا. تو وہ چھوٹا بچہ ہو ٹریولنگ شروع کر دے وہ بھی کرکٹ ٹیم کے ساتھ, تو اس کے علاوہ بھی پھر آپ کا ذہن بڑھ جاتا ہے. تو وہ مجھے تھوڑا سا افسوس رہا کہ میں آخری کلاس میں اس طرح نہیں پڑھ سکا. لیکن پھر اس کے بعد میرا پڑھائی سے ناتا ہی ٹوٹ گیا. پھر میں نے جتنی بھی پڑھائی کی ہے نا آج تک وہ اپنے والدین کے لیے کی ہے اور ڈگری لینے کے لیے تاکہ معاشرے میں عزت دار مقام بنا سکیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ جب ایک اسپورٹس مین ہوتے ہیں تو اپنے ایگریشن بھی آ جاتا ہے. ایگریسو تھے بہت, لیکن میں نارمل لائف میں پتہ نہیں لگتا تھا کہ میں ایگریسو ہوں. لیکن مجھے جو سب سے بری چیز لگتی ہے نا لائف میں وہ بد اخلاقی اور بدتمیزی لگتی ہے. وہ مجھ سے نہیں برداشت ہوتی اگر میرے ساتھ کوئی کرے. اب میں کر جاتا ہوں برداشت, میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں. پولیٹکس میں آ گیا وہ دل بہت بڑا کرنا پڑتا. اس زمانے میں لڑ پڑتا تھا. تو اگریسو اس وقت تھا. ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں نے ایک طرح کسی سے لڑائی ہو گئی تو اس نے مجھے کوئی 1-2 گالیاں نکالی. میں نے بھی جواب میں اس کو ایک گالی نکال دی. اچھا. اس وقت تو میں نے نکال دی اس کو, میں نے ٹھیک ٹھاک مارا. اس نے 2-4 مجھے لگائی ہوں گی. وہ ختم ہو کے بعد میں گھر آیا, مجھے یاد آیا کہ یار میرے تو منہ سے بڑی بری گالی نکلی تھی. پھر میں نے نا فیصلہ کیا, میں نے کہا نہیں یار گالی نہیں نکالنی دوبارہ. تو میں اس وقت سے لے کے آج تک نہ تو میں گالی سنتا ہوں نہ میں گالی کسی کو دیتا ہوں.